یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں کامل طور پر، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ تو پھر اس آیت کے تناظر میں دیکھو کہ لبرلزم کی کوئی گنجائش موجود ہے، اس تناظر میں دیکھو سوشلزم کی کوئی گنجائش موجود ہے، اس تناظر میں دیکھو کہ انسان کو اپنی زندگی، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی گنجائش موجود ہے؟ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ معاشرے جن کی بنیاد، معاشرے جن کی بنیاد سچائی پر، حیا پر، وفا پر، عدل و انصاف پر قائم ہے، وہ معاشرے کس طرح چل سکتے ہیں جب ان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا جائے؟ آج یورپ مادر پدر آزادی کا نعرہ لگا رہا ہے اور یورپ کا سیٹ اپ خراب ہو چکا ہے، یورپ کا آئلی نظام خراب ہو چکا ہے، یورپ کا فیملی سسٹم خراب ہو چکا ہے۔ یورپ والے ہمیں بڑے جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ بڑے بہت ترقی یافتہ ہیں۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یورپ کے تہذیب اور تمدن کی عمارت ڈول رہی ہے، کانپ رہی ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب یورپ کے تہذیب اور تمدن کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ سڑکیں بہترین ہیں، سیرگاہیں بہترین ہیں، لوگ صحت مند بہترین ہیں، پلاٹ باغات بہترین ہیں، سیرگاہیں بہترین ہیں، گاڑیاں بہترین ہیں، نظام بہترین ہے۔ یہ صرف نظر آتا ہے، یہ صرف نظر آتا ہے۔ اندر سے وہ لوگ کھوکھلے ہیں جن کے اندر اخلاق نہیں، جن کے اندر اعمال نہیں، جن کا کردار نہیں۔ کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ جن کا کردار اتنا گھناؤنا ہے کہ چراغ لے کر اگر ڈھونڈیں، چراغ لے کر اگر ڈھونڈیں تو آپ کو تہذیب نظر نہیں آتی، آپ کو وفا کہیں نظر نہیں آتی، بیوی میاں پہ اعتماد نہیں کرتی، بیٹی باپ پر اعتماد نہیں کرتی، باپ اولاد پر اعتماد نہیں کرتا، میاں بیوی آپس میں اعتماد نہیں کرتے، ماں بہن بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے۔ جبکہ اسلام نے معاشرے کے ہر فرد کو اور ہر فرد کے لیے اس کے حقوق متعین کر دیے ہیں، اور جس میں اسلام نے غریب اور پسے ہوئے طبقے کو اور خصوصاً عورت کو جس طرح حقوق عطا کیے ہیں اور جس قدر حقوق عطا کیے ہیں، خدا کی قسم کوئی بھی معاشرہ اتنے حقوق نہیں دے سکا ہے۔ آج یورپ والے یہ چاہتے ہیں، ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان کی بہو بیٹی کو بھی سرے بازار رسوا کر دیا جائے۔ آج یورپ کا یہ ایجنڈا ہے کہ جس طرح مسلمان کی عزت کو اس کے گھر سے نکال کر بازار کی زینت بنا دیا جائے۔ آج یورپ کا یہ ایجنڈا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کی عزت کو کلبوں کی زینت اور رونق بنا دیا جائے۔ یورپ یہ چاہتا ہے، اور اس میں بڑی فنڈنگ کی جاتی ہے، اس میں NGOs کے تحت بڑا واویلا کیا جاتا ہے، اس میں افراد خریدے جاتے ہیں، اور افراد کو خرید کر نئے تہذیب، نئے کلچر کے نام سے اس طرح
جاتی ہے، اس طرح ذہنوں میں ذہن اندھیرا جاتا ہے کہ پھر جو ہے ہمارے روشن خیال جدید پڑھے لکھے لوگ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ حالانکہ یورپ کا ایجنڈا ہے، یہود و حدود کا بھی ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کو لبرلزم کے نام سے ان کو ایسا بنا دو کہ نہ تو یہ مسلمان رہیں اور نہ یہ انسان رہیں۔ عورت کو اسلام نے چادر عطا کی، عورت کو اسلام نے چار دیواری عطا کی، عورت کو اسلام نے تحفظ فراہم کیا، عورت کو اسلام نے بیٹی کا درجہ دیا۔ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کا ارشاد ہے کہ جس کی پہلی بیٹی ہوتی ہے تو والدین کے لیے رحمت ہے، اور وہ عورت بابرکت ہے جس کے بدن سے پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور میرے پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جس کو اللہ نے ایک بیٹی دی وہ اس کی تربیت کرے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور جس کی دو بیٹیاں ہوں اور دونوں کی تربیت کرے، اچھی تربیت کرے، پھر ان کو ان کے گھر کا بنا دے تو جنت میں میں محمد کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ ارے تمہیں پیغمبر کی خوشخبری نظر نہیں آتی؟ عورت کے حقوق کے نام پر آج جو سڑکوں پر 8 مارچ کو عورت کے لیے جو عورت کے مارچ کے نام سے مارچ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس پر افسوس ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کن حقوق کی بات کرتی ہے، کون سے حقوق کی بات کرتی ہے؟ عورت کو کون سے حقوق اسلام نے نہیں دیے؟ بات تو کرے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع ادا کیا، اور میں عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرنا، عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرنا، عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرنا، اور میرا پیغمبر فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، اور تم میں سے میں اپنے گھر والوں سے سب سے اچھا ہوں۔ کیا عورت کے سر پہ دوپٹہ دینا زیادتی ہے؟ کیا عورت کو حیا عطا کرنا، حیا کا درس دینا زیادتی ہے؟ وہ تو اللہ نے مردوں کو بھی حکم دیا ہے۔ ارے او بیویوں، میری ماؤں بہنوں، اسلام نے تمہیں کس قدر عزت عطا کی ہے کہ مرد کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا یغضوا ابصارہم، اے ایمان والو جب تم عورتوں کو دیکھو اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا کرو۔ اس سے بڑی تمہیں عزت اور کیا اسلام؟ انہوں نے فنڈ لینے ہیں، ہضم کرنے ہیں، اور بس بات ختم ہو جائے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلم معاشرے کے اندر اور پھر پاکستان کے اندر کہ جو لا الہ الا اللہ کے نعرے اور مطالبے پر قائم ہوا ہے، اس میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ چند عورتیں اٹھیں اور پورے معاشرے پر چھا جائیں اور بے حیائی کو عام کر دیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر حقوق کی بات ہے تو تمیز کے دائرے میں بھی تو حقوق مانگے جا سکتے ہیں، اور پہلے نمبر پر تو حقوق ہیں کون سے؟ کیا بے حیائی کو حقوق سمجھتی ہو؟ کیا سینہ ننگا کرنا حقوق سمجھتی ہو؟ کیا بال ننگے کرنا حقوق سمجھتی ہو؟ کیا مادر پدر آزادی کہ کوئی سنکشن نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس کو اپنے حقوق سمجھتی ہو؟ ارے جس مرد سے حقوقوں کا مطالبہ کرتی ہو وہی تو تمہاری عزت، تمہاری حیا، تمہاری وفا اس کا پاسبان ہے، اس کا پاسدار ہے۔ جس مرد کو اپنا دشمن سمجھ کے بیٹھ گئی وہی تو تمہاری عزتوں کے رکھوالے ہیں۔ بھائی بہن کی عزت کا رکھوالا ہے، خاوند بیوی کی عزت کا رکھوالا ہے،
والد بیٹیوں کی عزت کے رکھوالے ہیں، بیٹے ماں کی عزت کے رکھوالے ہیں، اور جو عزتوں کے رکھوالے ہیں، جو عزتوں کے رکھوالے ہیں، انہی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی. یہ کون سا ایجنڈا ہے؟ یہ تمہارا کون سا پروگرام ہے؟ اسلام نے تمہیں وہ حقوق عطا کیے. یہود و نصارہ کے نزدیک جانوروں سے بدتر تھی عورت. اسلام سے پہلے عورت سے برا سلوک کیا جاتا تھا، اور ہندوستان میں جب خامد مر جاتا تھا اس کے ساتھ ہی عورت کو بھی مرنا پڑتا تھا، اس کے ساتھ اسے بھی جلا دیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یتیم بچیوں کے حقوق سلب کر لیے جاتے تھے. قرآن نے، پیغمبر اسلام نے عورت کو عزت دی، عورت کو حقوق دیے، زمینوں میں اس کے حصہ دیا، عورتوں کو جو ہے مقام مرتبہ دیا کہ اگر تیری ماں ہے تو اس کو دیکھے گا، اس کی قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، اور اگر ماں اور باپ دونوں کو دیکھے تجھے حج کا ثواب ملتا ہے، اور بہن ہے تو اس کی تربیت کرے گا تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت کی خوشخبریاں سنائی. اور عورتوں کو تو اسلام نے مرد کے مقابلے میں جائیداد میں حصہ دیا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں قاری صاحب اسلام نے حصہ تو دیا ہے مگر آدھا حصہ دیا ہے، تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. قرآن نے جہاں بھائی کو ایک مکمل حصہ دیا، اس کے مقابلے میں اس کی بہن کو آدھا حصہ دیا، لیکن ادھر بھائی سے بھی تو اس نے حصہ لینا ہے اور ادھر خامد سے بھی تو حصہ لینا ہے، تو حصہ کمپلیٹ ہو گیا کہ نہیں؟ تو دیا کس نے؟ دیا اللہ نے دیا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ میرا تیرا خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں وجود بخشا ہے. اور تو اسلام آباد کی سڑکوں پر کھڑی ہو کے یہ کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی ہے کہ تو کلاب کی زینت بننا چاہتی ہے. اس کا مطلب، اس مطالبے کا، اس نعرے کا مطلب تو جو ہے بازار کی زینت بننا چاہتی ہے. اس کا مطلب تو کلاب کی زینت بننا چاہتی ہے. اس کا معنی ہے کہ تو پارٹی میں، تو پارٹیوں کے اندر بے حیائی کے ساتھ ایکشن کرنا چاہتی ہے. اس کا یہ مطلب ہے جب تو کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی. بالکل غلط ہے. اور کوئی باشعور جو ہے اس کی حمایت نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں میں تو مولوی ہوں، میں تو سکالر ہوں، میں کیسے حمایت کروں گا؟ میں حیران ہوا اس پر. علماء کو تو میرا سلام ہے کہ جنہوں نے اسمبلیوں میں آواز بلند کی، اور آج انشاءاللہ بفضل خدا پورے پاکستان کی مساجد میں ان کو جو ہے ان کا رد کیا جا رہا ہوگا، ان کے اس نظریے کو کنڈم کیا جا رہا ہے. مولویوں کو تو سلام ہے میرا. کیوں؟ مولوی تو دین کے دائی ہیں، مولوی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سپاہی ہیں. انہوں نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا جو ہو جائے. لیکن میرا سلام خلیل الرحمن قمر کو ہے کہ جس نے مولوی سرمد کو ایسا جواب دیا ہے کہ نامی یاد کرا دی. اور جب جیو نے کہا کہ تو معافی مانگ ورنہ ہمارے چینل کے ساتھ تیرے معاہدات ختم ہو جائیں گے، تو خلیل الرحمن قمر نے کہا کہ تیرے چینل کے تمام معاہدات کو میں پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں. مرد مجھے تو حالانکہ وہ خود جو ہے وہ سکالت ہے، مولوی نہیں ہے، خود اس نے کہا، میں نے سنا اس کا ٹویٹ. ہاں یہ کہ فوج زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، گالی گلوچ اسلام کا وتیرہ نہیں، طریقہ نہیں. ہاں اچھے طریقے سے بات کریں. خلیل الرحمن قمر نے اعلان جہاد کیا، اعلان جنگ کیا. علماء اس کے ساتھ ہے، وہ علماء کے ساتھ ہے. حالانکہ وہ مصنف ہے، وہ رائٹر ہے. تو آپ دیکھیں اس نے خود کہا میں تو مولوی ہوں، میں تو ایک رائٹر ہوں، میں تو خود دنیا دار ہوں، لیکن کہتا ہے کہ میں
کہ میری بہن میری بیٹی بازار میں جائے سڑکوں میں جائے اور جا کے نعرہ لگائے کپڑے اڑائے لال دوپٹے کا نعرہ لگائے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کر سر عام سینہ تان کر میدان میں آئے کہتا ہے کوئی بھائی کوئی باپ کوئی خامن اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا. پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مغرب والا لوگ ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس بھر دیے جائیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے قریب سے اسلام نہیں گزرا. یہ صرف نام کے مسلمان ہیں, ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی. یہ عورتیں جو نکلی ہوئی ہیں اور جو 8 بات کو نکلنا چاہتی ہیں, میں نے بڑا سوچا اس پر, بالآخر اس نتیجے پر میں پہنچا کہ یہ ایسے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں کہ جن کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, صرف نام کے مسلمان. وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو رات 12-1-2 بجے آ کے سوتے ہیں اور صبح 11-12 بجے تک اٹھتے ہیں اور دوپہر کا کھانا بلکہ شام کو جا کے اٹھتے ہیں, کھانا کھایا اور پھر کلبوں میں چلے گئے. اسلام گھر گھر میں ہے, علماء موجود ہیں, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سپاہی موجود ہیں, حضور کے غلام موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز کبھی ایسا نہیں ہوگا. یورپ بھی سن لے کہ یورپ کا ایجنڈا انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. لیکن ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ یورپ صرف ان کے ذریعے نہیں کہ یہ چند بیویاں تیار کر لی ہیں. آپ حیران ہوں گے, آپ نے پڑھا بھی ہوگا, آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پچھلے دنوں میں ان عورتوں نے جلوس نکالا, اس 8 مارچ کی ریہرسل کر رہی اور اس میں ایک مرد کو کتا بنایا اور اس کے اوپر عورت سوار ہوئی. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. مرد کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. مرد کو کتے کی حیثیت دے دی. وہ کس ماں کی اولاد کا بے غیرت ہے جو ان کے لیے ایسا کام کر رہا ہے. اللہ نے اعلان کیا قرآن میں الرجال قوامون علی النساء, ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے, حکمران بنایا ہے. حکمران ہی رہے گے انشاءاللہ. اور حکمران ہو کر میں یہ نہیں کہتا کہ عورت پر ظلم کریں, عورت کے حقوق سلب کریں, عورت کو لونڈی بنائیں, عورت کو غلام بنائیں, نہیں کہتا. میں کہتا ہوں حکمران اس لیے ہے کہ عورت کی عزت کے محافظ ہیں. اس طرح حکمران ہے. الرجال قوامون علی النساء, ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے. تو کیا یہ فطرت کو بدلنا چاہتی ہے؟ کیا یہ فطرت کو بدلنا چاہتی ہے؟